أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہاف ہاف کر دوڑتے ہیں، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاڑیاں اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اسی موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت کسی جمگٹھے میں کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم۔ کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ یقیناً ان کا اللہ اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ قاری صاحب جزاک اللہ، آپ نے ماشاءاللہ ایسی زبردست آیتیں پڑھی ہے جو جھنجھوڑتا ہے اللہ اور جانور کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کی ذات کو اور انسان کی کوتاہیوں کو اور انسان کے اپنے پن کو توڑتے ہیں۔ تو بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ، اللہ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے جو سورہ عادیات کی تلاوت کی اور جو پڑھا، یہ وہ صورت ہے جس کو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں اپنی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ناشکری کو بیان کی ہے انسانوں کی، اور اس کو گھوڑے کے ساتھ جوڑا ہے اور گھوڑے کی قسم کھائی ہے کہ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ جتنی نعمتیں آج ہیں اس سے پہلے اتنی نعمتیں نہیں تھیں۔ آج کے زمانے میں عام انسان وہ زندگی گزار رہا ہے جو پہلے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ آج کے زمانے میں عام انسان ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ، پہلے کے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج اللہ کی نعمتوں کی جو بارش ہے، اتنی بارش پہلے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ناشکری آج اتنی ہے جتنی پہلے نہیں تھی۔ ہر بندہ کہتا ہے یہ کاروبار نہیں چلتا، جس کی زبان سے سنو اس کی زبان میں ناشکری کے الفاظ ہے۔ عطا بن ربیح اللہ کے ایک نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات القاء فرمائی کہ اسے ان لوگوں سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس پہ تھوڑی سی تنگی پہنچتی ہے تو وہ فوراً محفل میں بیٹھ کر میری ناشکری اور میرے شکوے کرنے لگتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں شکوے کرنے، جبکہ ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے پاس آتے ہیں مگر میں فرشتوں کی محفل میں ان کی شکایتیں تو بیان نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کیا ہی بات کی وہ بزرگ نے کہ ہمارے حالات تھوڑے سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، زبان سے کوئی بھی الفاظ ہم نکالنے لگ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ بیٹھتے ہیں، جبکہ میرا اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے، یعنی انسان کیا تھا؟ ایک مٹی
اس سے میرے اللہ نے ایک گندے پانی کا قطرہ، وہ قطرہ اللہ نے ماں کے جسم کے اندر ڈالا اور پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا اور اس کو پھر انسان کی شکل دی اور اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اور پھر اللہ ایک خوبصورت طریقے سے انسان کی شکل بنا کر کہیں لڑکا کہیں لڑکی کہیں مرد کہیں عورت بنا کر دنیا کے اندر لے کر آتے ہیں، اتنی زبردست نظام کے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود کہ یہ پہلے ہم اپنا ماضی سوچے کہ ہم کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھا، حال کو دیکھیں اور پھر مستقبل میں جائیں کہ کیا رہے گا، کچھ نہیں۔ یہی بات ہے آگے کہ اللہ کی صبح سے لے کر شام تک بے شمار نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ تو بتلا دیں کہ کیا کوئی آدمی بارش کے پانی کے قطروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ساری دنیا کے درخت کے پتوں کو کون گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ عاجز کہتا ہے کہ آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن ہے، بارش کے قطروں کو گننا ممکن ہے، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گننا ممکن ہے، ساری دنیا کے ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہم پر برس رہی ہے ان نعمتوں کو گننا ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، لیکن آج اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی ناشکری کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ ایک جانور کی قسم کھا کر ہماری ناشکری کو بیان فرماتے ہیں۔ اور کب فرمایا؟ 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ اللہ کو پتہ تھا ہم آئیں گے، اور اتنی ساری، یعنی اس زمانے میں تو اتنی نعمتیں تو نہیں تھی، یہ ایئر کنڈیشن تو نہیں تھا، یہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں تھی، ہوائی جہاز تو نہیں تھے، یہ اتنے اچھے مکان، محلات، فلیٹ اور یہ سارا نظام تو نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، چونکہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کی سانسیں پھولتی ہے۔ اور آگے فرمایا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، یعنی جب وہ کسی پتھر پر ٹاپ مارتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہوئی اور چنگاریاں اڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ نیز فرمایا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، یعنی صبح سویرے حملہ کرنے والے، عرب کا یہ دستور تھا کہ رات کے وقت حملہ کرنے کے بجائے دن میں صبح سویرے حملہ کرتے تھے تاکہ بہادری کا اظہار ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی بھی ہے کہ جنگوں کا معاملہ ہوتا تھا، دشمنیاں ہوتی تھی، اس کے باوجود یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ رات میں نہیں جانا چاہیے۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کتابوں میں اور پرانی داستانوں کے اندر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ آج گھروں کے اندر جو سازشیں ہوتی ہے، جو ایک دوسرے بھائی کے خلاف، ایک دوسرے پڑوسی کے خلاف، کیا کچھ ہم کرتے ہیں۔ یعنی یہ صورت کو ناشکری کا عنوان ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے، چاہے دن کا اجالا ہو، چاہے رات کی اندھیری ہو، کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، جو من میں آئے جس وقت ہو، یعنی ایسا سمجھتے ہیں کہ مرنا ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا نظام ہے ہی نہیں۔ عزیزو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن تلاوت کی کتاب کے ساتھ ساتھ دلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے کہ دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھرا پڑا ہے، دنیا کی زندگی بھری ہے، پچھلے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم بات کچھ اور کر رہے تھے۔ نیز فرمایا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، یہ میں نے کہا کہ جو صبح سویرے حملہ کرتے تھے، یعنی رات کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے، کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ رات کے وقت وہ حملہ کرنے کے بجائے وہ صبح ہی حملہ کرتے تھے، جیسے میں پیچھے کہہ گزرا۔ اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی اس لیے کہ گھوڑا یہ اپنے مالک کا وفادار جانور ہے، اور انسان کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے
لے کر قبر کے پیٹ تک اللہ کی کتنی نعمتوں پر جیتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا ناشکری کرتا ہے۔ شیطان نے جب اللہ کے مقابلے میں آیا تو اس دوران شیطان نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور وہ کیسے کروں گا؟ اور پھر شیطان نے چیلنج کرتے ہوئے کہا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ اکثر انسانوں کو ناشکرہ پائیں گے، تیرے بندے تیری نعمتیں استعمال کریں گے، تیری نعمتیں کھائیں گے، لیکن تیری شکر ادا نہیں کریں گے، ہر نعمت کو غیر کی طرف منسوب کریں گے، اور ہر نعمت کو اپنی طرف یا غیر کی طرف منسوب کریں گے، تو جو اصل نعمتیں دینے والا داتا یعنی اللہ ہے، اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کریں گے۔ نعمتوں کو منسوب یعنی غیر کی طرف، یعنی یہ پوری آیت کریمہ کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے سمجھے کہ جو کچھ اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے کیا، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنا دماغ لگا رہے، ہم اپنی محنت کر رہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا نام چل رہا ہے، فلاں چیزیں چل رہی ہے۔ اور یہاں شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بندے جو کہ یہ کہیں گے تیری نعمتیں کھائیں گے، اس کے باوجود کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہم نے کیا، یہ تو ہم کر رہے ہیں، ہمارے اسباب کر رہے ہیں، ہماری چیزیں کر رہے ہیں، ہمارا دماغ کر رہا ہے، ہمارا کاروبار کر رہا ہے، ہماری زمینیں کر رہی ہے اور ہماری سسٹم کر رہی ہے، جبکہ یہ سارا کے سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں اس کو تھپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ اسی ساری باتوں کی وجہ سے مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ میرے بندہ تو کتنا ناشکرہ ہے، تو کتنا ناشکرہ ہے کہ ایک گھوڑا جو اپنی طاقت سے دوڑتا ہے اور بغیر کسی چیز کے وہ میلوں میل دوڑ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی وہ طاقت ہے کہ جاؤ جہاں گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں جا کے دیکھو، وہ بھی اپنے مالک کے آگے جس کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے اس کے آگے سر جھکا دے۔ اور میرے اور آپ کا حال دیکھیں عزیزو، کہاں اور کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ اہل داؤد خوب شکر کیا کرو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو جو نبی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شکایت کرتے ہوئے فرمایا فَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار بندے ہیں۔ ہم تمام کو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو نعمتیں ملی ہوئی ہے اس کو دل سے اللہ تعالیٰ کی عطا اور انعام سمجھنا چاہیے، اور زبان سے اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس کی صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اور شکر کی اصل تقاضا تو یہی ہے کہ انسان وہ جو چیز اللہ نے دی ہے، مال دیا ہے تو مال کا صحیح استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ نے عزت دی ہے تو اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ نے مشہوریت دی ہے اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ نے صحت دی ہے اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ جسم کے بال سے لے کے ناخن کے کاٹنے تک اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم جسم دیا۔ جاؤ دیکھو جا کے جن کو گردے کی تکلیف ہے کیا حال ہوتا ہے، جن کا پیشاب رکا ہوا ہے کیا حال ہوتا ہے، جو کڈنی کے مریض ہے جا کر دیکھو، جو ہارٹ کے مریض ہے جا کر دیکھو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ سے ایک دفعہ سوچے تو صحیح کہ یہ آنکھیں جو اللہ نے بنائی ہے کہ میں اس سے دیکھ رہا ہوں، ایک ذرہ دھول کا آنکھ میں گر جاتا ہے، انسان پانی کو مار مار کرتا ہے جب تک وہ چین نہیں پاتا۔ تو ہم سوچیں کہ یہ ایک کتنی بڑی نعمت ہے۔ ناخن ہلکا سا زیادہ کٹ جاتا ہے، انسان سارا دن سی کرتا رہتا ہے۔ تصور تو کرے کہ میرے اللہ نے میرے جسم کو کتنا فٹ رکھا۔ جاؤ ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھو لوگ کس حال میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ اس رمضان کی برکت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستملہ نصیب فرمائے۔ تو عزیزو، دوستو، بزرگو، ہمارے جسم سے لے کر زندگی کی ہر وہ نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تو انشاءاللہ
صحیح معنوں کے اندر ہم کامیاب ترین زندگی گزاریں گے اور شکر والی زندگی گزاریں گے۔ تو بات کی شروع ہم نے جو کیا تھا، شروعات جو کی تھی وہ سورہ عادیات سے کی تھی۔ تفاسیر تو اللہ کے نیک بندے علماء کرام کرتے ہیں، ہم بس ایسے ہی بجنے والے ڈھول ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ مجھے نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ علم کا ذرہ بھی نصیب فرمائے۔ آپ سب سے بھی درخواست دعا درخواست دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر مجھے لگائے۔ تو شروعات وہاں کی اور پتہ نہیں باتیں کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن اصل بات کا خلاصہ یہی ہے عزیزو، دوبارہ یہ باتیں اللہ میری زندگی میں بھی اتارے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں اور پھر زندگی کا مقصد سمجھ کر زندگی کو گزارے۔ تو یہ رمضان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کہ شکر کا، یعنی جہاں رمضان مغفرت کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، وہاں رمضان شکر کا بھی مہینہ ہے کہ اللہ کی ہر چیز پہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عافیت میں، کتنے شکر میں رکھا ہے۔ جائیں دنیا کے اندر جا کر دیکھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دسترخوانوں کے اوپر کتنی نعمتیں رکھی ہوتی۔ رات چلتا بندہ ہوگا، نہ جس کے سر پہ چھت ہوگی، نہ رہنے کے لیے ٹھکانہ ہوگا، لیکن اس کو بھی اللہ پیٹ بھر زبردست طریقے سے اچھا سا اچھا کھانا کھلا رہا ہوگا۔ جائیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ایک کھجور تک نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ امید ہے کہ ماشاءاللہ یہ پروگرام کو آپ پسند کر رہے ہوں گے اور شام والے پروگرام کو بھی آپ پسند کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائی بہنوں کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے، اپنی شان بدلہ نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کے لیے بھی توفیق دے، صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ان سارا میں دوبارہ یہ رونق رمضان والوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی ساتھ میں لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب بھائی بہنوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر ہمیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل کسی اور بات کو لے کر۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔